اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پروشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سن رہے ہیں پروشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پروشا شین۔ اس کے 35 پارٹ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 36 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دریاب وہاں سے جا چکا تھا مگر ایک ساتھ کئی بم اس کے سر پر پھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے کپکپاتی ٹانگوں پر زور ڈالتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھائے اور جھک کر زمین پر پڑی سی ڈی کیسٹ اٹھائی۔ چند لمحے وہ دیوانوں کی طرح سی ڈی کو تکتی رہی۔ بھاری قدم اس نے ٹرالی میں رکھے سی ڈی پلیئر کی جانب بڑھائے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے سی ڈی پلیئر آن کیا۔ سی ڈی ڈال کر کچھ لمحے اس کی چالو ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے بعد ٹی وی اسکرین پر جو منظر ابھرا وہ صحیح معنوں میں اس کے پیروں تلوں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ سب سے پہلے تو ان سمگلر کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کے سین آئے تھے۔ اس کے بعد ان تینوں کھیپس کے مناظر اس کے سامنے تھے جو اب تک وہ لا اور لے جا چکی تھی۔ ان سب ویڈیوز میں سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کہیں بھی شیخ دریاب اس کے ساتھ نہ تھا۔ ہر جگہ وہ اکیلی ہی میٹنگ اٹینڈ کرتی نظر آ رہی تھی۔ یہ کمپیوٹر ایڈیٹنگ کا کمال تھا کہ دریاب ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے یہ بات سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھا سی ڈی انویلپ زمین پر گرا۔ اس میں رکھی ایک اور سی ڈی گھومتی ہوئی کچھ فاصلے پر جا کر رکی۔ اس نے جھک کر وہ سی ڈی اٹھائی۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیا بچا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ پہلی سی ڈی نکال کر اس نے دوسری سی ڈی ڈال دی۔ کچھ ہی دیر میں اسکرین پر ایک اور منظر ابھرا۔ وہ شیخ دریاب کے کمرے میں ہے۔ کمرے میں دریاب کی پشت ہے۔ چہرہ نمایاں نہیں مگر زری کا چہرہ، جسم اور ایک ایک شے نمایاں تھی۔ اسے عمر میں اس حصے میں یہ حرکتیں کرتے ہوئے نہ کوئی شرم آئی تھی نہ ہی خوف خدا، مگر یہ شرمناک ویڈیو دیکھ کر اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ شرم سے پانی پانی ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ایک نظر پھر ٹی وی اسکرین پر ڈالی۔ وہ جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی وہیں ساکت ہو گئی۔ اسکرین پر دوسرا منظر اس کا منتظر تھا۔ اس میں ماورا تھی۔ اس کے ساتھ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی مگر ماورا کا چہرہ، اس کی ایک ایک حرکت اور جسم نمایاں تھا، یہاں تک کہ وہ قریب سے ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اب کی بار وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ پھوٹ پھوٹ کے رونے والی حصی شاید چند لمحوں میں جام ہو چکی تھی۔ سی ڈی پلیئر سب کچھ دکھا کر خود ہی بند ہو گیا تھا مگر وہ بت بنی وہیں بیٹھی رہی یہاں تک کہ موبائل فون کی رنگ کمرے میں پھیلی خاموشی کو توڑنے لگی۔ کچھ دیر وہ دیوانوں کی طرح فون کو تکتی رہی۔ وہ بج کر بند ہو گیا۔ چند لمحے بعد موبائل فون پر دوبارہ بیل ہونے لگی۔ وہ رنگتی ہوئی سر ٹیبل کے قریب پہنچی۔ کھڑے ہونے کی سکت اس میں اب نہ بچی تھی۔ موبائل رنگ بند ہو کر اب تیسری بار بجنے لگی تھی۔ اسکرین پر چمکتا دریاب کا نام اس کی رگ رگ میں خون کی جگہ تیزاب دوڑانے لگا۔ اس نے کال ریسیو کر کے تھکے ہوئے انداز موبائل فون کان سے لگایا۔ شیخ دریاب، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ میرا خدا تم سے ایک ایک بات کا حساب لے گا۔ اسے اپنے اس جملے پر تعجب سا ہوا۔ اپنے یہ لفظ اسے بہت پرائے سے لگے۔ نہ جانے کب سے اس نے خدا کا نام نہ لیا تھا۔ اسے تو یہ تک یاد نہ تھا کہ آخری بار یہ لفظ کب آیا ہوگا اس کی زبان پر، مگر آج یوں اچانک اسے اپنی زبان سے کہے یہ الفاظ مانگے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہاں ہاں، دوسری جانب سے ایک زوردار کہکا اس کی سماعتوں میں گونجا۔ یہ بد دعائیں دینے کے قابل ابھی بھی سمجھتی ہو خود کو؟ یا کیا تمہارا یا میرا خدا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تمخصر اڑا رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ پائی تھی۔ وہ یقیناً ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، تمہارے پاس بھی کیا بچہ ہے سوائے بد دعا کے؟ مگر میں نے یہ سب سننے کے لیے کال نہیں کی۔ یقیناً تم یہ سب دیکھ چکی ہو تب ہی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ لیکن اگر تم چند لمحے کے لیے اپنا دماغ درست کر لو تو ایک تجویز پیش کر دوں کہ اب کوئی ہوشیاری مت دکھانا۔ میں اس حد تک کبھی نہ جاتا کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہاری جیسی پریکٹیکل عورت اپنی ممتا ٹائپ والی حص میں موجود ہو سکتی ہے
جو کہ پہلے اپنے 2 بچے گلی کی کتیا کی طرف پھینک آئی ہے، مگر تم ایک پریکٹیکل عورت نہیں، تم نقصان پہنچا سکتی ہو مجھے، میرے کسی کام کی نہیں تم، میں اب تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ بہت لمبی تمہید باندھنے کے بعد فیصلہ سنا چکا تھا۔ وہ گونگی بنی سن رہی تھی۔ وہ چند پل رکا، کوئی جواب نہ ملنے پر دوبارہ گویا ہوا۔ تم اگر ماورا کے بارے میں اتنی پوزیسو نہ ہوتی تو یہ ساتھ ہمیشہ قائم رہ سکتا تھا، مگر اب میرے اور تمہارا ساتھ الگ ہے۔ وہ کہہ کر پھر سے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ اپنے کیے پر معافی مانگ لے گی، مگر وہ ہنوز خاموش تھی۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ کمرہ خالی کر دو۔ میرا مشورہ ہے اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ دیوانہ ہے تمہارا، یہ کہہ کر ایک بار پھر وہ بآواز بلند ہنسا۔ زری کی آنکھوں کے سامنے ریحان محمود کی تصویر لہرائی، مگر اب وہ اس کا شوہر نہ رہا تھا، نہ محبوب، بلکہ وہ اس کی محبت سمیت ہر رشتے کو ٹھکرا کر آج یہاں کھڑی تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بول پائی۔ بولتی بھی تو کیا کہتی اور کیا کر سکتی تھی وہ؟ یہ تانا بانا اس نے خود بنا تھا، جس میں وہ خود ہی پھنس چکی تھی۔ زری بیگم، تم میری بات سن رہی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، میرے خلاف کسی بھی قسم کی دشمنی صرف اور صرف تمہیں تباہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ تم سمگلنگ کا پہلا رول جانتی ہو۔ یہاں کنٹریکٹ کاغذ پر نہیں زبان پر ہوتے ہیں۔ میں تمہیں زبان دیتا ہوں، جو آج تم نے دیکھا وہ میرے اور تمہارے درمیان رہے گا، لیکن اگر تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ گی تو یہ ویڈیو تھانے میں اور دوسری نیٹ پر اپلوڈ ہوگی۔ تم جانتی ہو میں نے کیا کیا ہے اور کیا کر سکتا ہوں، اس لیے چپ چاپ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ بھول جاؤ کہ زریاب تمہاری زندگی میں آیا تھا۔ میں نے تم سے کوئی دشمنی نہیں کی تھی، پھر کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اس نے تھکے ہوئے لفظوں میں اپنا جملہ مکمل کیا۔ ہاں ہاں، بہت بے وقوف ہو تم، اور مجھے بے وقوف لوگوں کو مزید بے وقوف بنانے میں مزہ آتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، سمپل۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ زری وہیں بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے نڈال ہو گئی۔ اس چھت کو گھورتے گھورتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب کی بات دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ 3-4 بار دستک دینے کے بعد بہرہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میم، آپ کی ٹائم لیمٹ ختم ہو چکی ہے، کائنڈلی کمرہ خالی کر دیجیے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ زری نے بے بسی سے بہرے کو دیکھا۔ میم، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ کمرہ خالی کیجیے ورنہ مجبوراً ہمارے ہوٹل کے مینیجر کو یہاں آنا پڑے گا۔ بہرہ دوبارہ بولا۔ زری جواب میں چپ رہی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ زری کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا عبث تھا۔ بہت مشکل سے اٹھ کھڑی ہوئی، بغیر کوئی سامان لیے وہ کمرے سے نکل پڑی۔ اس کے پاس منزل کوئی نہ بچی تھی سوائے خاردار راستوں کے۔ سورج کہہ ڈھا رہا تھا، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات دکھ رہی تھی۔ گرمیوں میں لاہور کا درجہ حرارت ویسے بھی سورج سے دوستی کر لیتا ہے، ہوا انگارے بن کر تھپڑ لگاتی ہے۔ دوپہر 12 بجے تک تپتے سورج کے تلے چند گھڑی رک کر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، مگر وہ اس وقت ریلوے لائن کے گرم ٹریک پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھی تھی۔ تپتا سورج اس کے اندر لگی آگ کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکتا تھا، جو کئی سالوں سے اندر ہی اندر طول پکڑتی جا رہی تھی، بلکہ اس کو جھلسا رہی تھی۔ زری بیگم، جن لوگوں کے حصے میں محض خسارے ہی ہوں، ان لوگوں کی ہتھیلیاں ہمیشہ خالی رہتی ہیں۔ وہاں خوشبختی جیسے روشن لکیر کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو بغور دیکھا۔ پھٹی ہوئی ہتھیلیوں پر سیاہ لکیریں نمایاں تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سامنے رکھ کر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اپنی ہتھیلی پر لکیریں پھیرنا شروع کر دیں۔ یہ سب خسارے میں نے خود اپنی قسمت میں لکھے تھے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اس نے نظریں ہاتھوں سے ہٹا کر غیر بساتے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ نظریں سورج پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ سورج کو نہیں، سورج اس کو دیکھ رہا ہو۔ خالہ جی، اٹھو یہاں سے، ٹرین آ گئی ہے۔ دور سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ٹرین نے بھی ہارن دے دیا تھا، مگر وہ ہر بات سے بے خبر بس سورج کو تکے جا رہی تھی۔ شاید نظروں ہی نظروں میں
دونوں کے درمیان کچھ جنگ جا رہی تھی۔ ٹرین بھی قریب آ چکی تھی اور وہ لڑکا بھی آوازیں لگاتا بھاگتا ہوا قریب آ پہنچا تھا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پٹری سے نیچے کی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی روڑے کی طرح لڑکھڑاتی ہوئی دور جا رکی۔ ٹرین چھک چھک کرتی انتہائی تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس کی نظر اس دوڑتی ہوئی ٹرین پر تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی بھی یوں اچانک چھک چھک کر کے دوڑ رہی ہے، بے منزل کی جانب۔ او مائی، زندگی خدا کی نعمت ہے۔ کیوں خودکشی کر کے امانت میں خیانت کرنا چاہتی ہو؟ آخرت بھی گندی کرنا چاہتی ہو؟ جا کر اللہ اللہ کر، تیرا اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ قریب سے گزرتے ایک مرد نے غصے سے اس سے کہا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اسے دیکھتی رہی۔ اللہ اللہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی زبان سے یہ لفظ پکارتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ جس لڑکے نے اسے بازو سے کھینچ کر پٹری سے نیچے اتارا تھا وہ اب اس کے پاس کھڑا تھا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی خالہ؟ لاؤ بازو دو اپنا۔ وہ زمین پر اوندھی پڑی تھی۔ لڑکے نے اپنا بازو اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھانا چاہا مگر کمر سے اٹھتی درد کی ٹیسوں نے اس کی ایک دلخراش کران نکال دی۔ اس نے سر پتھریلی زمین پر پھینکتے ہی بے بسی سے رونا شروع کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.